سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا کہ جب چار چیزیں لوگوں میں تم دیکھو تو اس وقت تم اور لوگوں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جاؤ، یعنی اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جاؤ۔ کیا چار چیزیں؟ فرمایا اذا رأیت دنیا مؤثرتن، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کی تو کوئی فکر نہیں، دنیا کا فائدہ مل جائے، آج پیسے مل جائیں، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، کسی طرح ملے، دھوکہ دے کر ملے، جھوٹ بول کر ملے، آج مل جائے مجھے، تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں لوگ آخرت کے اوپر۔ اذا رأیت دنیا مؤثرتن، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ وہوم متبعن، کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اپنا قائد بنایا ہوا ہے، امام بنایا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ فعل حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے ذریعے میں دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا راحت پہنچا رہا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کی پیروی کروں، اس کے پیچھے چلوں، جس میں مزہ آئے، جس کام میں مجھے مزہ آئے وہ کام کروں، جس سے میرا فائدہ ہو، خود غرضی کی یہ ذہنیت پیدا ہو جائے، میرا فائدہ جس میں ہو وہ کام کروں، ہوا متبع۔ اور پھر فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر ایک کو دیکھو کہ ہر ایک شخص اپنی رائے پر جمع ہوا ہے، اس پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، جو بات سمجھ میں آ گئی، میری سمجھ میں آ گئی، بس وہ صحیح ہے، دوسری ساری دنیا غلط ہے، اس کو میں سننے کے بھی تیار نہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ جو میری سمجھ میں آ گئی یہ بات، جو میری رائے ہے وہ سب کی رائے پر مقدم ہے، بس میں ہوں سب سے بڑا بقرات، کہ اس سے میری رائے سب لوگوں کی رائے پر بالا ہے، اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، بس اپنی سمجھ میں جو آ گئی اس پہ گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ علامتیں دیکھ لو لوگوں میں تو کیا کرو، فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، اس صورت میں تم عام لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیسی گمراہی میں جا رہے ہیں، کیسی غلط کام کر رہے ہیں، اس کی فکر چھوڑو، اور پہلے اپنے نفس کی، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کر لو، اس میں پڑ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بات ہی حکمت سے لبریز ہے۔ وہ فرمائی کہ ایسے موقع پر اگر تم دوسروں کی فکر کرتے رہو گے، ان پہ تبصرے کرتے رہو گے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدکار ہے، تو حاصل کیا ہوگا؟ تمہارے اس کہنے سے وہ درست ہو جائے گا؟ تمہارے اس تبصرے سے وہ درست تو نہیں ہوگا، لیکن یہ تبصرے تمہیں اپنی اصلاح سے غافل کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر تم اپنا جائزہ لے کے دیکھو، میں ان کو تو برا کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے کو تو دیکھوں، میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں دن میں، کتنی مرتبہ رشوت لیتا ہوں، کتنی مرتبہ دھوکے دیتا ہوں، کتنی مرتبہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، کتنی مرتبہ امانت میں خیانت کرتا ہوں، کتنی مرتبہ سود کھاتا ہوں، کتنی مرتبہ حلال و حرام کی فکر چھوڑ کر کاروبار کرتا ہوں، کتنی مرتبہ میں لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہوں۔ اس کی فکر اگر تم نے کر لی اور اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ گئے اور تم نے اس کے ذریعے اصلاح اپنی کر لی، تو کم از کم ایک آدمی تو درست ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اگر ایک آدمی درست ہو گیا
انشاءاللہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی روشنی دے گا، ان کے اندر بھی روشنی آئے گی، ان کے اندر بھی فکر پیدا ہوگی، وہ بھی درست ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا کہ جب چار چیزیں لوگوں میں تم دیکھو تو اس وقت تم اور لوگوں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جاؤ، یعنی اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جاؤ۔ کیا چار چیزیں؟ فرمایا اذا رأیت دنیا مؤثرتن، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کی تو کوئی فکر نہیں، دنیا کا فائدہ مل جائے، آج پیسے مل جائیں، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، کسی طرح ملے، دھوکہ دے کر ملے، جھوٹ بول کر ملے، آج مل جائے مجھے، تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں لوگ آخرت کے اوپر۔ اذا رأیت دنیا مؤثرتن، ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ وہوم متبعن، کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی اپنا قائد بنایا ہوا ہے، امام بنایا ہوا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، جو جی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ فعل حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے ذریعے میں دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا راحت پہنچا رہا ہوں، بس میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کی پیروی کروں، اس کے پیچھے چلوں، جس میں مزہ آئے، جس کام میں مجھے مزہ آئے وہ کام کروں، جس سے میرا فائدہ ہو، خود غرضی کی یہ ذہنیت پیدا ہو جائے، میرا فائدہ جس میں ہو وہ کام کروں، ہوا متبع۔ اور پھر فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر ایک کو دیکھو کہ ہر ایک شخص اپنی رائے پر جمع ہوا ہے، اس پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، جو بات سمجھ میں آ گئی، میری سمجھ میں آ گئی، بس وہ صحیح ہے، دوسری ساری دنیا غلط ہے، اس کو میں سننے کو بھی تیار نہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ جو میری سمجھ میں آ گئی ہے بات، جو میری رائے ہے وہ سب کی رائے پر مقدم ہے، بس میں ہوں سب سے بڑا بقرات، کہ اس سے میری رائے سب لوگوں کی رائے پر بالا ہے، اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، بس اپنی سمجھ میں جو آ گئی اس پہ گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ علامتیں دیکھ لو لوگوں میں تو کیا کرو، فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، اس صورت میں تم عام لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیسی گمراہی میں جا رہے ہیں، کیسی غلط کام کر رہے ہیں، اس کی فکر چھوڑو، اور پہلے اپنے نفس کی، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کر لو، اس میں پڑ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بات ہی حکمت سے لبریز ہے۔ وہ فرمائی کہ ایسے موقع پر اگر تم دوسروں کی فکر کرتے رہو گے، ان پہ تبصرے کرتے رہو گے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدکار ہے، تو حاصل کیا ہوگا؟ تمہارے اس کہنے سے وہ درست ہو جائے گا؟ تمہارے اس تبصرے سے وہ درست تو نہیں ہوگا، لیکن یہ تبصرے تمہیں اپنی اصلاح سے